السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 164۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ حدیث نمبر 165۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ حدیث نمبر 166۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ پنیر کا ٹکڑا نوش فرما کر وضو فرماتے دیکھا، اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ بکری کا شانہ نوش فرمایا اور وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 167۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کھجور اور ستو سے فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 168۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور اس کو رغبت سے نوش فرماتے تھے وہ ہمیں پکا کر کھلاؤ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیارے بچوں، اب وہ کھانا پسند نہیں آئے گا، وہ تنگی میں ہی پسند ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں ضرور پسند آئے گا۔ وہ اٹھیں اور تھوڑے سے جو لے کر ہانڈی میں ڈالے اور اس پر ذرا سا زیتون کا تیل ڈالا اور کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ پیس کر ڈالا اور پکا کر رکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ حدیث نمبر 169۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلداری کے لیے اظہار مسرت کے طرز پر فرمایا کہ بظاہر ان لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں گوشت مرغوب ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور بھی قصہ ہے جس کو مختصر کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 170۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصار عورت کے مکان پر تشریف لے گئے۔ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میں بھی تھا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد کھجور کی چنگیری میں کچھ تازہ کھجوریں لائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بھی تناول فرمایا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ پھر تشریف لانے پر انہوں نے بچا ہوا گوشت سامنے رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور عصر کی نماز کے لیے دوبارہ وضو نہیں کیا، اس پہلے والے وضو سے نماز ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 171۔ ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ ہمارے یہاں کچھ کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی نوش فرمانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ ام منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے جو تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ حدیث نمبر 172۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لا کر دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کھانے کو رکھا ہے؟ جب معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں تو فرماتے کہ میں نے روزے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا ہے اور ہدیہ آیا ہوا رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھجور کا ملیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے روزہ کا ارادہ رکھا تھا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 173۔ یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر ایک کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ سالن ہے، اور نوش فرما لیا۔ حدیث نمبر 174۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔